السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کی، یعنی وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو کہ آپ فالو کرتے ہیں اگر آپ نے ایک ریزنیبلی کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپ کرنا ہو. یعنی وہ جو پروسیس ہے اس کے مختلف فیزز کیا ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم اس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں، پھر جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ اس کی اسپیسیفیکیشنز لکھتا ہے، اس کے بعد کچھ پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہوتا ہے یعنی ہائی لیول ڈیزائن، اور پھر لو لیول ڈیزائن، اور پھر امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر انٹیگریشن ہوتی ہے مختلف کمپوننٹس کی، اور سسٹم جو ہے وہ کسٹمر کو ڈلیور ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد سسٹم کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم مینٹین بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو انہینس بھی کرتے رہتے ہیں. اور آخری اسٹیپ ریٹائرمنٹ کا ہوتا ہے کہ جب سسٹم کو ریٹائر کیا جاتا ہے، یعنی عموماً اس کو فیز آؤٹ کر کے کوئی اور نیا سسٹم جو ہے وہ فیز ان کیا جاتا ہے. ہم نے جس خاص ڈیولپمنٹ پروسیس کی بات کی اس ماڈل کا نام جو ہے وہ واٹر فال ماڈل ہے. ہم نے واٹر فال ماڈل میں دیکھا کہ اس میں دو پرابلمس تھیں، کم از کم دو ایسی پرابلمس ہیں جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ جناب اس سسٹم کی ریکوائرمنٹس تو آج فائنلائز ہوتی ہیں اور اصل میں سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے 1 سال کے بعد. اس دوران میں دنیا کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. اس دوران میں بزنس کی نیڈز جس کے لیے وہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو یعنی جو سسٹم ڈیلیور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو 1 سال پہلے چاہیے تھا. سو دیٹس اے پرابلم، اور اس کے بعد سولوشنز موجود ہیں. دوسری پرابلم جو تھی وہ یہ کہ کسٹمر سے آپ پوچھتے ہیں جناب کیا بنانا ہے، کسٹمر نے تو وہ کبھی سسٹم دیکھا نہیں ہوتا، اس کا تھوڑا سا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے اچھا خاصا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 100% تو اسے پتہ نہیں ہوتا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس ملتی ہیں جس کی وجہ سے جو آپ سسٹم بناتے ہیں وہ بھی انکمپلیٹ ہوتا ہے اور اس سے کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. یعنی یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہم نے پڑھا یعنی واٹر فال ماڈل، اس میں دس از اے کلیئر ایشو کہ سسٹم جو بنتا ہے وہ نہیں ہوتا جو بننا چاہیے تھا، کیونکہ آن دا ویری فرسٹ ڈے شروع میں یعنی آپ کو بتایا نہیں گیا کہ اصل چیز کیا بننی ہے. آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دی گئیں لیکن کمپلیٹ انفارمیشن وہ بیچارے کسٹمر کے پاس بھی نہیں، کیونکہ اس نے تو کبھی ایسا سسٹم دیکھا ہی نہیں. موٹی اس کے پاس ڈیٹیلز ہیں لیکن بعض اور باتیں جو سسٹم کے بارے میں ہیں اس کا کسٹمر کو خود علم نہیں، تو آپ کو کیا بتائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے ڈیولپر ہیں تو ود ایکسپیرئنس یو لرن کہ کسٹمر سے ریکوائرمنٹس کس طرح اگلوانی ہیں، کس طریقے سے ان سے پوچھنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے. تو یہ تو تھی جناب پچھلی دفعہ کی بات. آج ہم نے ذرا مختلف بات کرنی ہے. ارسطاٹل صاحب نے کچھ عرصہ ہوا ایک بات کہی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ بات یہ کہ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ یو مسٹ ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. یعنی یا تو آپ ایک چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں بہت زیادہ، یا پھر آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا. اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمبولکلی لکھنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ ایفیشنسی از انورسلی پروپورشنل ٹو یونیورسلٹی، کہ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کے بارے میں نالج چاہیں اتنی ہی باقی چیزوں کے بارے میں آپ کی نالج کم ہو جاتی ہے. سو اف یو وانٹ ٹو ڈو اے گڈ جاب، اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان دا رائٹ مینر، ان اے ویری ایفیشینٹ مینر، آپ کو کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے، آپ بیک وقت کئی چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نہیں کر پائیں گے. تو یہی جو بھی میں نے بات کی سمبولکلی، اس کو ایک لفظ کی فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اینڈ دیٹ از فوکس. اسٹارٹنگ فرام ارسطاٹل، اس کے بعد وہ سمبولک فارم، اور اس کے بعد یہ ایک لفظ فوکس. ان سب کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے. یہ جو تینوں اسٹیٹمنٹس ہیں
یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے ایکسپیرئنس کے ساتھ سیکھی ہیں کہ بھائی عموماً جو لوگ فوکس ہو کے کسی ایک چیز پہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل رہتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو بہت ساری چیزوں کو بیک وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کرکٹ میں بہت کم ہی آل راؤنڈر ایسے ہوتے ہیں جو زبردست بیٹسمین بھی ہوں اور زبردست بالر بھی ہوں اور زبردست فیلڈر بھی ہوں. عموماً ان کی یہ جو کرکٹنگ پرسنالٹی کا ایک حصہ ڈومینیٹ کرتا ہے باقیوں پہ. عمران خان صاحب جو تھے وہ پہلے تو بالر تھے نا, باقی چیزیں تو اس کے علاوہ تھیں. وسیم اکرم ہی از ریئلی اے بالر ہو کین بیٹ اے بٹ, ٹھیک ٹھاک بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن ان کا فوکس ایک چیز پہ, دیٹس وائی از اے ورلڈ کلاس کرکٹر. تو یہ فوکس والی چیز ہے تو بڑی انٹرسٹنگ. یہ جو یونیورسلٹی کا اور ایفیشنسی کا جو انورس ریلیشن شپ ہے یہ ہے تو بڑی انٹرسٹنگ, لیکن یہ ہے کیا؟ یعنی اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں جس میں آپ کو ایک لحاظ سے کچھ وزڈم دی جا رہی ہو, آپ کو ایک یونیورسل ٹروتھ سا بتایا جا رہا ہو کہ بھائی فوکس کرو. اکثر اوقات اگر آپ فوکس کر کے کسی چیز پہ کام کریں گے یو ول بی سکسیزفل, لیکن اکثر اوقات وی آر ناٹ سیئنگ اٹس اے گارنٹی یا پھر دس از دا اونلی وے ٹو ورک, ہم صرف کہہ رہے ہیں اکثر اوقات. تو جناب یہی ٹاپک جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے. آج ایسے ہی یونیورسل ٹروتھس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ٹیکنالوجسٹ ہیں تو ہم اسی طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے. آج ہم بات کریں گے ڈیزائن ہیورسٹکس کے بارے میں, ایسے رولز, ایسی وزڈم جو ڈیزائن میں ہماری ہیلپ کرے. اور کس ٹائپ کے ڈیزائن میں؟ آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں, یعنی ہائی لیول ڈیزائن میں. ہم نے جب واٹر فال کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا ڈیزائن کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہائی لیول یا آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور دوسرا ہوتا ہے لو لیول ڈیزائن. تو آج ہمارا فوکس جو ہوگا ایسی ہیورسٹکس کے بارے میں ہوگا, ایسے رولز کے بارے میں ہوگا, ایسے رولز آف تھم کے بارے میں ہوگا, ایسی وزڈم کے بارے میں ہوگا جس کے ذریعے آرکیٹیکچرل ڈیزائن جو ہو وہ آسان ہو جائے. اور نہ صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہیورسٹکس ہوتی کیا ہیں, اسپیشلی وہ ہیورسٹکس جن کا تعلق آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے ہو, بلکہ میں آپ کو کچھ ایسی ہیورسٹکس بھی بتاؤں گا جس سے وہ چیزیں یعنی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کرنے کا جو فنکشن ہے وہ ذرا آسان ہو جائے. میں آپ کو ساری ہیورسٹکس تو نہیں بتا سکوں گا, ان میں سے جو کچھ پاپولر ہیں, جو میری پسندیدہ ہیں, ان کی ہی میں آپ سے کچھ ڈسکشن کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان ہیورسٹکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہماری ڈیفینیشن کیا ہے ہیورسٹک کے بارے میں. ہیورسٹک کیا چیز ہوتی ہے؟ ہیورسٹک جناب جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, جنرلی دے آر رولز آف تھم جو لوگوں نے اوور دا ایئرز, مے بی اوور دا لاسٹ مینی سینچریز, ٹرائل اینڈ ایرر سے لرن کیے ہیں کہ بھی یہ کام ایسے کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے پچھلی 10 دفعہ جب کیا اور ایسے کیا وہ سکسیزفل, اگر میں نے کسی دوسرے طریقے سے کیا تو میں اتنا زیادہ سکسیزفل نہیں تھا. یعنی رولز آف تھم لرن تھرو ایکسپیرئنس, ان کا کوئی جسے کہتے ہیں میتھمیٹیکل بیسس نہیں ہوتا, بس over the last many years by doing many experiments, by doing many trial and error experiments, I have learned something. اور وہ تقریباً ایسے ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ بھئی فوکس کرو, زیادہ سکسیزفل ہوگے. میں نے بیک وقت ایک کام پہ فوکس کر کے اسے کیا اور میں نے 4 کاموں کو ان پہ الگ الگ فوکس کر کے اکٹھا فوکس کر کے بھی دیکھا. میں نے دیکھا کہ اگر میں ایک انڈیویجول ٹاسک پہ فوکس کر رہا تھا I was more successful, تو آئندہ سے میں ایسے ہی کروں گا. تو ہیورسٹکس جو ہیں وہ ہیں رولز آف تھم. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامن سینس ہی ہوتی ہے. فوکس کرنا جو ہے نا, آج کل اگر آپ کسی سے بھی بات کریں پڑھے لکھے آدمی سے, وہ کہے گا ہاں میک سینس, بیکاز کامن سینس یہی کہتی ہے. سو ہیورسٹکس آر کامن سینس لیسنس ڈرون فرام ایکسپیرئنس. ان کو آپ کوالٹیٹیو پرنسپلز بھی کہہ سکتے ہیں, لاز آف نیچر نہیں کہہ سکتے, پرنسپلز, جنرل گائیڈ لائنس, انہیں ایک جنرل ججمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرئنس کو اگر میں لکھ دوں تو وہ کیا کہلاتی ہے, وہ ہیورسٹک کہلاتی ہے. یعنی نیچرل لینگویج ڈسکرپشن آف ایکسپیرئنسز, اس کو بھی آپ ایک ہیورسٹک کہہ سکتے ہیں. رولز آف تھم, کامن سینس لیسنز, نیچرل لینگویج ڈسکرپشن آف ایکسپیرئنسز, all these are definitions of
what a heuristic is. اب یہ بتائیے کہ وزڈم تو آپ نے سنا ہوگا, وزڈم کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ وزڈم اور ہیورسٹک کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ وزڈم کیا چیز ہوتی ہے؟ وزڈم میں وہی ہے نا کہ بڑے بوڑھے یا کوئی اچھے خاصے ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان سے جا کے آپ سے کہتے ہیں جناب میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں, بتائیں اسے کیسے نکلوں. ہو سکتا ہے کہ ان کے ایکسپیرینس میں ایسی کوئی چیز رہی ہو تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے کچھ بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے کر لو, ہو سکتا ہے کہ تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے. سو یہ وزڈم, اس کو ہم ہیورسٹکس کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, یعنی نالج یا پھر ایکسپیرینس کنورٹڈ انٹو ورڈز, دے آر کالڈ ہیورسٹکس. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, جس طرح میں نے ابھی کہا کہ یہ ہیورسٹکس جو ہیں دیز آر جنرل گائیڈ لائنس, لیکن دے آر ناٹ لاز آف نیچر. دیٹ از دے آر ناٹ آلویز ٹرو, دے ڈو ناٹ آلویز گیٹ یو ٹو دا بیسٹ ریزلٹ. ٹھیک ہے, آپ عموماً لوگوں سے میں یہی کروں گا کہ ایک کام کریں, اس پہ فوکس کر کے اس پہ آپ کام کریں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ ٹرو. بعض ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ بیک وقت 2-3 چیزوں پہ فوکس کر کے ان کو ایکولی ویل کر سکتے ہیں. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ لاز آف نیچر نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے آپ باہر نہیں نکل سکتے, کہ اگر آپ ڈی فوکس ہو کے کام کریں گے آپ کبھی کامیابی نہیں ملے گی. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان جنرل اگر آپ ان ہیورسٹکس کو فالو کرتے ہیں یو کم آؤٹ اوکے. یعنی ان ہیورسٹکس کو فالو کریں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا رزلٹ زبردست ہوگا, لیکن ان جنرل اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا رزلٹ ٹھیک ٹھاک آ جاتا ہے, اور یا پھر آپ کا رزلٹ جسے کہتے ہیں نا گڈ انف آ جاتا ہے. سو یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جن ہیورسٹکس کے ہم نے بات کرنی, دیز آر ناٹ لاز آف نیچر. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہیورسٹکس کی ہم نے بات کر لی, لیکن ہم نے آج جن ہیورسٹکس کا تذکرہ کرنا ہے وہ ایسی ہیورسٹکس ہیں جو سسٹم آرکیٹیکچر میں یوز ہوتی ہیں, یعنی سسٹمز کو ڈیزائن, ان کے ہائی لیول ڈیزائن کو بنانے میں یوز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ سسٹم کیا چیز ہے. تو جناب سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم یہی کہ کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں, یو پٹ دیم ٹوگیدر, سسٹم بن جاتا ہے. سو سسٹم میں کمپوننٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ جوڑتے ہیں, ان کے درمیان انٹریکشن کے رولز ڈیفائن کرتے ہیں, دیٹس وٹ یو کال اے سسٹم. سو اے سسٹم از این آرڈرڈ کلیکشن آف کمپوننٹس. اور اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ سم آف دا پارٹس از لیس دین دا ہول سسٹم. یعنی ان کمپوننٹس کو علیحدہ علیحدہ یوز کرنے سے آپ کو اتنی یوٹیلیٹی نہیں ملے گی, اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا کہ اگر آپ ان کو اکٹھا کر دیں, ان کو ایک سسٹم میں جوڑ دیں, جو آپ کو فائدہ ملے گا اس کے مقابلے میں. سو دیٹ از اے سسٹم. سسٹم از اے کلیکشن آف کمپوننٹس. اور سسٹم میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کنیکشن ہے, وہ کنیکٹڈ ہے آپس میں, ان کے رولز آپس میں انٹریکشن کے وہ ڈیفائنڈ ہے. تو یہ تو سسٹم ہو گیا. سسٹم آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے؟ سسٹم آرکیٹیکچر جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا, وٹ وی مین دیٹ بائی از ہائی لیول ڈیزائن. تو سسٹم آرکیٹیکچر ہوتا ہے دا اسٹرکچر, دا ہائی لیول اسٹرکچر آف دا سسٹم, کے اس میں مختلف کمپوننٹس کہاں ہیں, وہ کس طرح آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ان کے رولز آف انٹریکشن آپس میں کیا ہے, کون کس سے بات کر سکتا ہے اور کون کس سے بات نہیں کر سکتا. سو سسٹم آرکیٹیکچر از دا اسٹرکچر, the high level structure of a system. That is what system architecture is. اب یہ کہ دو لفظ ہم نے یوز کیے, ڈیزائن کا بھی ہم نے یوز کیا, آرکیٹیکچر کا بھی یوز کیا. تو یہ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک فرض کریں آپ ایک سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈیزائن کر رہا ہوں یا میں اس کا آرکیٹیکچر ڈیولپ کر رہا ہوں, تو کیا فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ٹرمز جو ہیں ڈیزائن اور آرکیٹیکچر یہ ایک ہی ہیں یا یہ مختلف ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا جناب؟ تھوڑا سا اس میں ڈپینڈنس آ جاتی ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں. بعض لوگ کہیں گے کہ ہاں ڈیزائن اور آرکیٹیکچر ایک ہی چیز ہے, بعض لوگ کہیں گے نہیں بہت فرق ہے. تو اس میں ایک مڈل گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ کہ جب آپ اوور آل ہائی لیول ڈیزائن کی بات کرتے ہیں نا, دیٹ از آرکیٹیکچر. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے, لیکن ہر ڈیزائن آرکیٹیکچر نہیں ہوتا. صرف ہائی لیول ڈیزائنز جو ہوتے ہیں انہیں ہم
آرکیٹیکچر کہتے ہیں, لو لیول ڈیزائن کو ہم آرکیٹیکچر نہیں کہتے. تو آج ہم آرکیٹیکچر کی ہی بات کریں گے, یعنی ہائی لیول ڈیزائن کی بات کریں گے, اور اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو رولز آف تھمب اوور دا لاسٹ centuries, many centuries, the rules of thumb that people have developed, اب ان کا ہم تذکرہ کریں گے. تو یعنی ہیورسٹکس فار سسٹم آرکیٹیکٹنگ سے ہماری کیا مراد ہے؟ ایسے رولز, ایسے لیسنس جو لمبے ایکسپیرئنس کے بعد لوگوں نے ڈیولپ کیے, اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں یوز کریں, اگر آپ انہیں فالو کریں, تو عموماً یہ ہوگا کہ جو آپ کا ہائی لیول ڈیزائن بنے گا, جو آپ کا آرکیٹیکچر بنے گا, وہ ساؤنڈ ہوگا, وہ اسٹیبل ہوگا, وہ پریکٹیکل ہوگا. پریکٹیکل سے مراد یہ کہ وہ پاسبل ہوگا. ایسا تو نہ ہونا کہ میں ایک بڑی زبردست چیز بنا لوں, اس کو ڈیزائن کر لوں, اور میں کہوں کہ جناب آپ اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی عجیب و غریب کمپوننٹس موجود ہوں جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکتا. یعنی وہ پریکٹیکل ڈیزائن نہیں ہوگا. اگر میں اس وقت یہاں بیٹھ کے ایک سپر کمپیوٹر ڈیولپ کرنا چاہوں اور اس کے ڈیزائن میں ایسا ایک مائکرو پروسیسر ڈال دوں جو 15 ٹیرا ہرٹز پہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے وہ ڈیزائن بڑا زبردست ہوگا, لیکن بھائی جان 15 ٹیرا ہرٹز کے پروسیسر جو ایگزسٹ نہیں کرتے. سو دیٹ مینس ٹھیک ہے, مے بی اٹس این اوکے ڈیزائن بٹ اٹس ناٹ پریکٹیکل. تو ہیورسٹکس فار سسٹم آرکیٹیکٹنگ, رولس لرنڈ فرام واسٹ ایکسپیرئنس اوور دا لاسٹ مینی سینچریز بائی دا ہیومن کائنڈ, اور وہ ایسے رولز ہیں کہ اگر آپ انہیں فالو کریں تو آپ کا ڈیزائن اچھا ہوتا ہے, ساؤنڈ ہوتا ہے, اسٹیبل ہوتا ہے, پریکٹیکل ہوتا ہے. تو اب ہم کچھ ہیورسٹکس آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے, اور ان ہیورسٹکس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی خاص آرڈر میں نہیں ہے, اور ان کا کوئی خاص فوکس نہیں ہے. ان میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی کہ میں نے اوور دا لاسٹ مینی ایئرس یہ کچھ لیسنز لرن کیے ہیں, اور یہ لیسنز جو ہیں آج میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیورسٹک ہے. فرض کریں آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, اس میں کئی ٹاسکس ہیں. فرض کریں اس میں 6 ٹاسک ہیں. اب جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں وہ 6 ٹاسک دکھائے ہوئے ہیں, اور ہر ٹاسک کا سائز جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنا کمپلیکس ٹاسک ہے. تو ایک بڑا سسٹم ہے, 6 ٹاسک ہیں, اس میں سے ایک بہت کمپلیکسٹی والا ٹاسک ہے, ایک بہت کم کمپلیکسٹی والا ٹاسک ہے, اور باقی انٹرمیڈیٹ والے ہیں. سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ بتائیے کہ جو 6 ٹاسک ہیں ان میں سے میں پہلے کون سا کروں. میں نے بنانا تو پورا سسٹم ہے, کرنے تو میں نے 6 کے 6 ہیں, لیکن یہ 6 جو ہیں اس میں سے پہلے کون سا کروں. سب سے کم کمپلیکسٹی والا کروں, یا سب سے زیادہ کمپلیکسٹی والا کروں, یا کوئی انٹرمیڈیٹ سا پکڑ لوں اس کو پہلے کروں. یہ بتاتا چلوں کہ یہ 6 کے 6 ٹاسک انڈیپینڈنٹلی ہو سکتے ہیں, یعنی ایک ٹاسک کو کرنے کے لیے مجھے دوسرے کو پہلے فنش کرنا ضروری نہیں ہے, دے آر انڈیپینڈنٹ. سوال یہ ہے کہ کون سا کروں, سب سے مشکل والا پہلے کروں یا سب سے آسان والا. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھتے تو میرا جواب ہوتا کہ بھائی آسان والا کرو, آسان والا کرو, اس سے تمہارا تھوڑا سا ہاتھ رواں ہو جائے گا, تھوڑا سا ایکسپیرئنس آ جائے گا, تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا, ایسے کرو فائدہ ہوگا. لیکن تھوڑی سی مار کھا کے سسٹم ڈیزائن میں ہم نے ایک لیسن لرن کیا کہ ڈوئنگ دا ایزی پارٹ فرسٹ از دا رانگ اسٹریٹجی. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا کیوں ہے کہ ایزی پارٹ اگر ہم پہلے کر لیں اس سے ہو سکتا ہے ہمارا نقصان ہو جائے. بہتر ہمارے حق میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سب سے زیادہ کمپلیکس جو ٹاسک ہے اسے کریں, اور اس کے بعد اس سے کم کمپلیکسٹی کا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کرتے جائیں جب تک ہم سب سے آسان ٹاسک پہ نہ پہنچ جائے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وائی دیٹ از دا رائٹ اسٹریٹجی؟ جناب اس کا جواب بڑا آسان ہے. وہ یہ کہ دیکھیے آپ نے سب سے سمپل پارٹ کیا, اس کے بعد اس سے ذرا کمپلیکس ٹاسک کرتے گئے, آخر میں آپ سب سے کمپلیکس ٹاسک پہ پہنچ گئے. یعنی آپ نے 75% ٹائم لگا کے جو آسان والے ٹاسک تھے وہ ختم کر لی, اب سب سے مشکل چیز آپ نے کرنی ہے. فرض کریں کہ وہ آپ نہیں کر پاتے, فرض کریں کہ وہ ٹاسک اتنا مشکل ہوتا ہے, اس میں ایسی کمپلیکسٹی ہوتی ہے, اٹس ناٹ پاسبل ٹو ڈو اٹ, تو آپ پورے کے پورے سسٹم سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے 75% ٹائم لگایا, اس کے بعد آپ کو پتا لگا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نے سب سے مشکل پارٹ سب سے پہلے کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے صرف
25% ٹائم لگا کے آپ کو پتہ لگ جاتا کہ بھائی یہ نہیں ہونا, بیٹر ناٹ ڈو اٹ. سو دیٹس وائی اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی دیٹ ڈو دا ہارڈ پارٹ فرسٹ. اگر آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جس کے بہت سارے پارٹس نے ڈیزائن ہونا ہے, ڈو دا ہارڈ پارٹ فرسٹ. اس سے اگر فیلئر ہوتا ہے تو بڑا فاسٹ فیلئر ہوگا, اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا, آپ کے پیسے بھی بچیں گے, آپ کی محنت بھی بچے گی. ڈو دا ہارڈ پارٹ فرسٹ. اگین انڈرسٹینڈ دس از اے ہیورسٹک, اٹس ناٹ اے لا آف نیچر. عموماً اگر آپ اس ہیورسٹک کو یوز کریں گے عموماً آپ کو فائدہ ہوگا, بعض کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے ہیورسٹک. ان جنرل وین یو ناٹ شیور ڈو دا ہارڈ پارٹ فرسٹ. تو یہ تو جناب ہماری دوسری ہیورسٹک. پہلی تو ہماری تھی فوکس, ایک تو وہ ہیورسٹک تھی. دوسری یہ والی کہ ڈو دا ہارڈ پارٹ فرسٹ. ایک اور یہ بھی ہم نے کچھ ایکسپیرئنس کے بعد سیکھی تھی کہ آل دا سیریس مسٹیکس آر میڈ آن دا ویری فرسٹ ڈے آف اے پروجیکٹ. آپ کو یاد ہوگا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا, اس میں ہم نے اسیوم کیا کہ جناب کسٹمر جو ہے فلانا ہی ہارڈ ویئر اور فلانا آپریٹنگ سسٹم یوز کرے گا. یہ ہم نے اسیوم کیا تھا پہلے دن, اینڈ اٹ واز اے بیڈ assumption. اور ہمیں جب وہ پروجیکٹ سارا ختم ہو گیا اس کے بعد پتہ لگا تھا کہ وہ غلط assumption تھی. It was a serious mistake. It was made the very first day. سیریس مسٹیک اسے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے دن جو غلطیاں ہوں گی اس کے بیسس پہ آپ روز بروز اور غلط ہوتے جائیں گے. ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم, بہت زیادہ ایفرٹ, بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. سو سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ شروع میں جو آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں ان کو ذرا زیادہ سوچ سمجھ کے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے دن آپ یہ لکھ کے بیٹھ جائیں کہ جناب آج تو پہلا دن ہے, آج سب سے زیادہ سیریس مسٹیکس ہو سکتی ہیں, میں کچھ کرتا ہی نہیں. یو ول ناٹ گیٹ اینی ویئر اف یو ڈو دیٹ. سو وٹ آئی سے از کہ جب بھی آپ کوئی ایک نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, شروع میں جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ بہت کرٹیکل ہوتے ہیں, ان کے بہت لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے شروع کے ڈیسیجن لیں. اسی لیے اگر آپ کے سسٹم کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کا ہائی لیول ڈیزائن کر رہے ہیں, تو آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ شروع میں یعنی اس ہائی لیول ڈیزائن کو ذرا سوچ سمجھ کے کریں, اس میں زیادہ ٹائم, اس میں زیادہ ایفرٹ لگائیں آپ. کیونکہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں اگر جو غلطیاں ہوں گی ان کو خاصی دیر کے بعد اگر آپ نے واپس آ کے درست کرنا ہے, اس میں کاسٹ آپ کو زیادہ پڑے گی, اس میں آپ کو ایفرٹ زیادہ لگانی پڑے گی, اور اس میں آپ کا ٹائم زیادہ خرچ ہوگا. تو جناب نمبر 4, یہ بڑی سادی سی ہے, بڑی سمپل سی ہے, اور یہ کیا ہے؟ سمپلیفائی سمپلیفائی سمپلیفائی. ہے نا سادی سی؟ کہ جناب اس زبردست ہیورسٹک کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں, آرکیٹیکچر ڈیزائن کر رہے ہیں, تو آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیزائن سمپل ہو, سادہ ہو, آسان ہو. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو عموماً یہ ہوگا کہ آپ کی کاسٹ آف ڈیولپمنٹ وہ بھی کم ہوگی, منیمائز ہوگی, اور آپ کا ٹائم جو اس کو بلڈ کرنے میں لگے گا وہ بھی خاصا کم ہوگا. یعنی اگر کسی سسٹم کا آپ آرکیٹیکچر ڈیزائن کر رہے ہیں, اگر وہ ڈیزائن خاصا کمپلیکس ہے تو اس کو بنانے میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا, پیسے بھی زیادہ لگیں گے. سو ریئلی فوکس آن دا آرکیٹیکچر ڈیزائن. اس کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں, اس کو آسان رکھنے کی کوشش کریں, اس کو سہل رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے شاید سنا ہو کہ آج کل جب لوگ مائکرو پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو 2 فیملیز کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک ہے کمپلیکس انسٹرکشن مائکرو پروسیسرز, اور دوسرا ہے ریڈیوسڈ انسٹرکشن مائکرو پروسیسرز. ریڈیوسڈ انسٹرکشن مائکرو پروسیسر اب وہ خاصے فیشنیبل ہو گئے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ریڈیوس انسٹرکشن مائکرو پروسیسر جو ہوتے ہیں ذرا سمپل ہوتے ہیں, اس لیے ان کو بلڈ کرنا, نہ صرف انہیں بلڈ کرنا بلکہ ان کو بہتر بنانا, ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنانا زیادہ آسان ہے. سو سمپلسٹی سے کیا ہوا؟ سمپلسٹی سے یہ ہوا آپ ایسے مائکرو پروسیسر بنا رہے ہیں جو
بہتر ہیں کمپیئر ٹو دا کمپلیکس انسٹرکشن مائکرو پروسیسر. کیونکہ اگر سمپل انسٹرکشن سیٹ ہوگا اس کو آپٹیمائز کرنا, اس پہ بیس کر کے چپس بنانا, اس پہ بیس کر کے سسٹمز بنانا, اس پہ بیس کر کے کمپائلرز بنانا, آل دوز تھنگس آر سمپلر, دیر ایزیئر. اس لیے آپ کی کاسٹ کم ہوتی ہے, آپ کا ٹائم آف ڈیولپمنٹ وہ بھی کم ہوتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے, جس طرح آئنسٹائن صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ایز سمپل ایز پاسبل بٹ ناٹ سمپلر. ایوری تھنگ شوڈ بی ایز سمپل ایز پاسبل بٹ ناٹ سمپلر. یعنی چیزوں کو اتنا آسان نہ کر دیں کہ ان کی افادیت ہی ختم ہو جائے, ان کا فائدہ ہی ختم ہو جائے. سو سمپلیفائی ایز مچ ایز یو کین, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, اس سے آپ کو زیادہ سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسا مائکرو پروسیسر نہ بنائیں جس میں صرف 2 اور 3 انسٹرکشنز ہی ہوں, وہ آپ حد کراس کر گئے, وہ آپ یوزفلنس کی حد جو ہے اس کو کراس کر گئے. تو جناب آئنسٹائن صاحب کی بات سنیں, ان کی بات مانیں کہ چیزوں کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں, لیکن اتنی سمپل جتنی ہو سکیں, اس سے زیادہ نہیں. آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں جو 5ویں ہیورسٹک ہے وہ یہ کہ اف یو کانٹ ایکسپلین اٹ ان 5 minutes either it does not work or you don't understand it. میں نے ایک ڈیزائن بنایا, کسی سسٹم کا میں نے ایک آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنایا, آپ نے میرے سے آ کے ذرا اس کے بارے میں گپ شپ کی, مجھے تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ گیا ایکسپلین کرنے میں کہ اس ڈیزائن میں کیا کچھ ہے. اگر ایسا ہوا دیر از اے گڈ چانس کہ یہ ڈیزائن جو ہے اتنا زبردست نہیں ہے. اٹ ول بی ایکسپینسو ٹو بلڈ, اٹ ول بی ایکسپینسو ٹو مینٹین, اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو بلڈ. جو زبردست آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں, جو اچھے آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں, وہ 5 منٹ میں سمجھائے جا سکتے ہیں. اگین میں ڈیٹیلز کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ہائی لیول ڈیزائن کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے ہائی لیول ڈیزائنز جو ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا کسی دوسرے کو اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو اس بات کا خیال کریں جب بھی آپ چیزوں کا ہائی لیول ڈیزائن بنائیں, کیپ ایم سمپل, کیونکہ اگر وہ سمپل نہیں ہے دیر از اے گڈ چانس دیٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اور اس ہیورسٹک میں اس پہ جو ایک ٹیسٹ لگا دیا گیا وہ یہ کہ 5 منٹ لگنے چاہیے سمجھانے کے لیے. اگر اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس کا مطلب دیر از اے پرابلم. تو اس کا بھی آپ خیال رکھیے. نمبر 6 وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک کمپلیکس سا سسٹم بنانا ہے تو ایسا کریں کہ اس کو آپ سٹیجز میں بنائیں, ایک دم سے سارے کا سارے سسٹم بنانا شروع کر دیں. ایگزامپل اس کی ایسے کہ آپ نے فرض کریں ایک گاڑی بنانی ہے, پیسنجر کار بنانی ہے, تو جب آپ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں شروع میں ہی آپ ایئر کنڈیشننگ کا اور اسٹیریو سسٹم کا, ان سب چیزوں کا خیال ذرا نہ لائیں تو بہتر ہے. پہلے آپ 4 پہیے تو لے لیں, اسٹیئرنگ ویل کا ان سے کانٹیکٹ تو کر لیں, اس کے بعد اس میں ایک انجن تو لگا دیں, بریکیں تو لگا دیں, یعنی دیز آر دا ایسینشلز. اس کے بعد باقی چیزوں کی بات کریں. اگر میں کار ڈیزائن کر رہا ہوں گا تو سب سے پہلے تو میں یہی کروں گا کہ 4 پہیے ہونے چاہیے اور اسٹیئرنگ کے ذریعے میں اگلے 2 پہیوں کو موڑ سکوں, تو میں اس کو دھکا لگا کے ٹیسٹ کر سکوں کہ یار یہ مڑتی بھی ہے, ادھر سے ادھر جاتی بھی ہے نہیں. اس کے بعد شاید میں اس کی بریکیں ڈیزائن کروں, یہ چل تو پڑتی ہے, رک بھی سکتی ہے نہیں. اس کے بعد جو ہے میں اس میں انجن ایڈ کروں گا. یعنی میں کر کیا رہا ہوں, میں اٹریٹیولی سسٹم کی کمپلیکسٹی بڑھا رہا ہوں. پہلے تھوڑا سا, پھر تھوڑا سا اور کمپلیکس, پھر تھوڑا سا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہیورسٹک جو ہے وہ یہ بنی کہ بلڈ اٹریٹیولی, سٹیجز میں آپ سسٹم کو بنائیں اور اس میں آہستہ آہستہ نئے فیچرز ایڈ کریں. ایک دم سے سارے کے ساری چیزوں کو بنانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہوگا وہ زیادہ آسانی سے بنے گا. یعنی اگر آپ اس کو سٹیجز میں بنائیں گے زیادہ آسانی سے بنے گا, اس کی کاسٹ بلڈ بھی کم ہوگی, وہ زیادہ ریلائبل بھی ہوگا. سو اگر آپ نے کمپلیکس سسٹم بنانے ہیں پہلے اس کی ایک سمپلیفائڈ ورژن بنائیں, پھر اس میں آہستہ آہستہ مختلف سٹیجز میں کمپلیکسٹی ایڈ کریں. نمبر 7 یہ ذرا مشکل ہے ٹیکیز کے لیے. وہ یہ کہ سکسیس از ڈیفائنڈ ناٹ بائی یو بٹ بائی دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو یوز وٹ یو آر گوئنگ ٹو میک. آپ نے بڑا زبردست ڈیزائن کر لیا,
طرح طرح کے اس میں فیچرز ڈال دیے, بڑی صحیح چیز ہے, آپ کہتے ہیں یار بہت اعلیٰ, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ, وٹ میٹرز از وٹ دا اینڈ یوزر, دا کسٹمر تھنکس اباؤٹ اٹ. اگر آپ ایک بڑی زبردست قسم کی گاڑی بنا لیتے ہیں, اس میں طرح طرح کے فیچر ہیں, لیکن فار سم ریزن وہ کام نہیں کر سکتی جو کسٹمر چاہتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے مثلاً اس میں جو اس کے مائلز پر گیلن ہے وہ بڑے اعلیٰ کیے ہیں, یعنی بہت ایفیشینٹ گاڑی بنائی ہے, لیکن کسٹمر از ناٹ انٹرسٹڈ. فرض کریں کہ وہ آپ نے بڑے ہائی اسکیل کی گاڑی بنائی ہے, مہنگی گاڑی بنائی ہے تاکہ امیر لوگ اسے خرید سکیں. امیر لوگ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ اس میں پیٹرول کتنا لگتا ہے. آپ بڑے خوش ہیں کہ جناب بڑی ایفیشینٹ گاڑی ہے, لیکن دا کسٹمر ڈزنٹ کیئر. وہ جو ہائی اینڈ والی گاڑی صاحب خرید رہے ہیں, ہی اور شی از مور انٹرسٹڈ ان کہ اس میں لگژریز کیسی ہیں, کمفرٹیبل کتنی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کی اسپیڈ کے بارے میں کانشیس ہو, لیکن دیٹ پرسن ڈز ناٹ ریئلی کیئر کہ وہ ایک میل کرنے کے لیے کتنے گیلن کھاتی ہے. سو آپ نے بات تو بڑی اچھی کی, بڑی ایفیشینٹ گاڑی بنائی, لیکن کسٹمر کے لیے اس کی اہمیت کوئی نہیں. سو وٹ یو ڈو, یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. چیز ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ کسٹمر سے پوچھتے ہیں, یو فائنڈ آؤٹ کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے, اینڈ یو ڈیزائن اکارڈنگ ٹو دا وشز آف دا کسٹمر. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. از دیٹ ٹرو؟ کیا ہمیشہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارا کسٹمر کہے؟ از دیٹ ٹرو؟ از دا کسٹمر آلویز رائٹ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمیں ہمیشہ کسٹمر کی بات ماننی چاہیے؟ کیا جواب ہے سوال کا؟ جناب اکثر مشکل سوالوں کا جواب جو ہوتا ہے وہ ہاں یا نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے اٹ ڈپینڈس. اٹ ڈپینڈس آن دا سچویشن. تو میرا جواب اس بارے میں کہ از دا کسٹمر آلویز رائٹ, میرا جواب ہے اٹ ڈپینڈس. تو یہ جناب ہماری 8ویں ہیورسٹک آ گئی کہ ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر کی نیڈس کیا ہیں. ہمارا فوکس اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کسٹمر کی وانٹس کیا ہیں. یعنی ایز اے ڈیزائنر آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان واٹ از گڈ فار دا کسٹمر. کسٹمر بعض باتیں مجھے ایسی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ دے آر اوور آل ان دا لانگ رن دے آر ناٹ گڈ فار دا کسٹمر. تو مجھے تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا اس بارے میں. سو اٹس اے فائن بیلنس کہ ہم نے کسٹمر کی بات سننی بھی ہے, اس کو سیٹسفائی بھی کرنا ہے, لیکن ہم نے سسٹم ایسا بلڈ کرنا ہے جس کا لانگ ٹرم میں کسٹمر کو فائدہ ہو. سو دیٹ از واٹ آر فوکس شوڈ بی اپون, کہ ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ لانگ ٹرم میں کسٹمر کا کس چیز سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور کسٹمر کے سامنے اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کریں. کسٹمر ہمیں کہے گا جناب ایسے نہیں کریں, مجھے تو بس ایسے چاہیے. آپ اس کی بات سنیں, سوچیں, اور پھر اس کو سمجھائیں کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں, اس کے یہ فائدے ہیں, لیکن یہ صرف امیجیٹ فائدے ہیں, ہو سکتا ہے لانگ ٹرم میں اس سے آپ کو نقصان ہو, تو آپ ایسا کریں, یہ تھوڑے سے اور فیچر جو ہے نا یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ لانگ ٹرم میں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیں نا, میں جو اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ بیٹے پڑھ لو, وہ کہتا نہیں مجھے کھیلنا ہے, تو میں اسے کیا کہتا ہوں, یہی نا کہ بھئی پڑھو گے لکھو گے تو, یعنی لانگ ٹرم میں اگر آج کل پڑھو گے تو لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا. ابھی تو تمہیں تھوڑا سا مزہ آ جائے گا باہر جا کے, تم کرکٹ کھیل لو گے, فٹ بال کھیل لو گے, ٹیبل ٹینس کھیل لو گے, لیکن لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے اس سے آپ کا نقصان ہو جائے. تو بیلنس رکھیں, چند گھنٹے پڑھیں اور اس سے دگنے گھنٹے آپ کھیلیں, لیکن دونوں کریں. سو مائی سن ڈز ناٹ لائک اٹ, لیکن اس کو آہستہ آہستہ مجھے سمجھانا پڑے گا, اس کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ کھیلنا اچھی بات ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ, لیکن پڑھنا بھی اچھی بات ہے, اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اب جناب نمبر 9 وہ یہ کہ آپ نے ڈیزائن کرتے ہیں کسی چیز کا, بڑا مزیدار ڈیزائن ہے, پرفیکٹ ڈیزائن ہے, تو اس کے بارے میں ہیورسٹک یہ ہے کہ وہ آپ کو پرفیکٹ لگ رہا ہے. پتہ ہے کیوں پرفیکٹ لگ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے اسے کسی اور کو دکھایا نہیں. مجھے یاد ہے when I was an undergraduate, جب میں اپنی بیچلرز کی ڈگری کر رہا تھا, میں نے ایک بڑا زبردست سا پیکج لکھا لینئر الجبرا کے بارے میں.
میں بڑا خوش تھا. آئی واز ایکسٹریملی پلیزڈ. ایک پروفیسر صاحب پاس سے گزر رہے تھے. میں نے کہا سر ذرا ملاحظہ تو کریں, کیا اعلیٰ چیز میں نے بنائی ہے. وہ صاحب آئے, انہوں نے کہا اچھا میں ڈٹرمنٹ اس کے ذریعے کیلکولیٹ کرتا ہوں. انہیں آ کے ڈٹرمنٹ ٹائپ کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ دا ہول سسٹم کراشڈ. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ڈٹرمنٹ جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس کا یعنی اس میٹرکس کا ڈٹرمنٹ جو ہے کیا ہوتا ہے, 0 ہوتا ہے. فار سم ریزن میری سافٹ ویئر میں ایک پرابلم تھی, اس میں ایک گڑبڑ تھی جس کے بارے میں نہیں سوچا تھا. میں نے وہ ایک خاص سچویشن جب ڈٹرمنٹ 0 ہو اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا. میرے لحاظ سے پرفیکٹ ڈیزائن تھا, لیکن میں نے کسی اور کو دکھایا, انہوں نے کسی اور نظر سے دیکھا اور ان کو اس میں سادی سیدھی پرابلم نظر آ گئی. تو کی لیسن کیا ہے یہاں پہ یعنی ہیورسٹک کیا ہے, وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈیزائن کریں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کسی اور کو بھی دکھائیں. گیٹ یور ڈیزائنز ریویوڈ. آپ کو اپنی پرابلمس ہو سکتا ہے نظر نہ آئے, لیکن کوئی دوسرا اگر آپ کی چیز کو دیکھے گا انہیں وہ پرابلم کلیئرلی نظر آ جائیں گی. جب کوئی صاحب مجھے کوئی سائنٹیفک پیپر وغیرہ دیتے ہیں کہ جناب اس کو ریویو کر لیں, مجھ میں 1000 غلطیاں نظر آتی ہیں, لیکن مزے کی بات ہے اگر میں نے وہ چیز خود لکھی ہوتی میں نے وہی 1000 غلطیاں اس میں کی ہوتی اور مجھے نظر نہ آتی ہوں. لیکن اگر میں کسی اور کو دکھا دوں تو ان صاحب کو نظر آ جاتی ہیں, اس سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر میں کریکشنز کر سکتا ہوں. تو دا لیسن از گیٹ یور ڈیزائنز ریویوڈ بائی یور پیئرس. ہیورسٹکس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پروف وغیرہ تو ہوتا نہیں, یہ کوئی لاز آف نیچر وغیرہ ایسی چیز تو کوئی ہے نہیں, بس یہ ہے کہ جنرلی دے ورک. ان میں سے ایک جو بڑی انٹرسٹنگ ہیورسٹک ہے وہ یہ کہ اے گڈ سولوشن ٹو اے پرابلم سم ہاؤ لکس نائس اینڈ ایلیگنٹ. یعنی اچھے سولوشن جو ہوتے ہیں دے لک ایلیگنٹ, وہ خوبصورت لگتے ہیں. اگر آپ نے ایک اچھا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے, اس میں سیمیٹریز ہوتی ہیں, خوبصورتی ہوتی ہے, نیٹنس ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس 2 ڈیزائنز آتے ہیں جو آپ کے خیال میں ایکولی ویل پرفارم کرتے ہیں اور آپ کو ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا پڑتا ہے, تو کون سا چوز کریں؟ وہ والا چوز کریں جو ذرا خوبصورت لگتا ہو, جو زیادہ نیٹ لگتا ہو, جو زیادہ ایلیگنٹ لگتا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے ہمیشہ یو ول سکسیڈ. وٹ آئی ایم سیئنگ از ان جنرل اٹ ورکس آؤٹ دیٹ وے کہ نیٹ ایلیگنٹ ڈیزائن جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی کچھ سمجھ آتی ہے کیونکہ نیٹ اور ایلیگنٹ ڈیزائن ہے, ان کو سمجھنا آسان ہے اس لیے ان کو بنانا آسان ہے, اس لیے ان کو مینٹین کرنا, اس لیے ان کو انہینس کرنا آسان ہے. کیونکہ نیٹ اور ایلیگنس کا مطلب یہی ہے کہ چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں. جو ڈیزائنز نیٹ اور ایلیگنٹ نہیں ہوتے عموماً ایسا ہوتا ہے, عموماً ناٹ آلویز, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بنانا, ان کو مینٹین کرنا, ان کو انہینس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو جناب نیٹ اینڈ ایلیگنٹ ڈیزائن از جنرلی بیٹر دین ڈیزائن دیٹ از ناٹ دیٹ ایلیگنٹ, دیٹ از ناٹ دیٹ کلین اینڈ نیٹ. اب جناب ایک انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ کو ایک پرابلم دی جاتی ہے, آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے اور اس کو اس طرح سالو کرنا ہے کہ اس کے حصے بکھرے کر کے پھر اسے سالو کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حصے بکھرے کس طرح کیے جائیں, اس کے پارٹس کس طرح کیے جائیں, اس کو پارٹیشن کس طرح کیا جائے, کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کیا سوچ کے ایسا کرنا چاہیے. تو جناب ہیورسٹک یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح پارٹیشن کریں, اس طرح اس کے ٹکڑے کریں کہ وہ ٹکڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوں. اگر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو دے شوڈ بی ایز انڈیپینڈنٹ ایز پاسبل. انڈیپینڈنٹ سے مراد یہی ہے کہ وہ جو آپ ٹکڑے کر رہے ہیں ان کا آپس میں تعلق جو ہے نا کم سے کم ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا سسٹم جو اس کو بلڈ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اس کو ایک اور طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی سسٹم کے سب سسٹم بنائیں, اس کے ماڈیولز یا چنکس بنائیں, تو ان کے چنکس ایسے ہونے چاہیے کہ ان کی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی منیمائزڈ ہو. یعنی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی سے مراد ہے کہ ان چنکس کا, ایک چنک کا دوسرے چنک سے رابطہ کم سے کم ہونا چاہیے. انٹرنلی اس چنک کے دوران جو مرضی ہو رہا ہو, انٹرنلی کمپلیکسٹی جو مرضی ہو, لیکن اس کی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی جو ہے نا وہ ذرا کم ہونی چاہیے. جتنی کم ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہم عام جسے کہتے ہیں نا پرسنل ٹاسک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. فرض کریں کہ
آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے. اس سسٹم کے 6 پارٹس ہیں, 6 کمپوننٹس ہیں, 6 موڈیولز ہیں, اور یہ 6 موڈیول میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ موڈیول نمبر 3 بنانے کے لیے آپ کو 1, 2 اور 4 سے انفارمیشن چاہیے, 5 اور 6 سے کچھ نہیں چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ 6 موڈیول جو ہیں یہ ایکول کمپلیکسٹی کے ہیں, یعنی ہر ایک کو بنانے میں فرض کریں 1 ہفتہ لگتا ہے, اور آپ کے پاس ڈیولپرز 2 ہیں. کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ان 6 میں سے کون سے 3 موڈیول ایک ڈیولپر کو دیے جائیں اور کون سے 3 جو ہیں وہ دوسرے ڈیولپر کو دیے جائیں. میں آپ کو اس کا ایک سلوشن دکھاتا ہوں. اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ جناب 1, 2, 4 جو ہیں وہ تو جناب ایک ڈیولپر کو دے دیں, اور 3, 5, 6 جو ہیں وہ دوسرے کو دے دیں. What I claim is کہ this is not a زبردست سلوشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ایک ڈیولپر ہے جو کہ 3, 5, 6 کو کر رہا ہے, اس نے 3 کو تو بنانا ہے. 3 کو بنانے کے لیے اس کو 1, 2, 4 کی انفارمیشن چاہیے, اور وہ دوسرے ڈیولپر کے پاس ہے. یعنی وہ دوسرا ڈیولپر جو 3 ٹاسک کر رہا ہے اس سے اس پہلے ڈیولپر کو انفارمیشن چاہیے ہوگی. اس کی وجہ ایک اور اسکیم ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس پہ ذرا آپ غور کیجیے. اس میں یہ ہوا ہے کہ اب 1, 3 اور 4 جو ہے وہ ایک ڈیولپر کر رہا ہے, اور 2, 5 اور 6 جو ہے وہ دوسرا ڈیولپر کر رہا ہے. اس اسکیم میں اور پرانی اسکیم میں مین فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پرانی اسکیم جو تھی اس میں 3 ایروز جو تھے وہ باؤنڈری کراس کر رہے تھے, یعنی ایک ڈیولپر سے دوسرے ڈیولپر تک 3 ایروز جا رہے تھے. یہاں پہ صرف ایک جا رہا ہے, یعنی صرف موڈیول 2 کو بنانے کے لیے اس ڈیولپر کو موڈیول 3 کی انفارمیشن چاہیے, صرف ایک پاتھ آف کمیونیکیشن چاہیے. پچھلے والے میں 3 تھے. تو دس از اے بیٹر پارٹیشننگ, یعنی یہ پارٹیشننگ ایسی ہے کہ جو 2 موڈیولز ہم نے بنائے ہیں ان کی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی جو ہے وہ منیمائزڈ ہے. پہلے والا جو سچویشن تھی اس میں ایکسٹرنل کمپلیکسٹی کتنی تھی؟ 3 تھی. یہاں پہ کیا ہے؟ 1. So what I'm trying to say is, in general, if you minimize the external complexity, آپ کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ کم کاسٹ پہ ڈیولپ ہوتے ہیں, زیادہ ریپڈلی ڈیولپ ہوتے ہیں, اور ان کی ریلائبلٹی بھی بہتر ہوتی ہے. اب جناب ایک اور سوال. آپ نے ایک بڑا سا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, اس کے آپ مختلف حصے کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کتنے حصے کریں؟ ایک بڑا سا سسٹم ہے, اس کے آپ 2 حصے بھی کر سکتے ہیں, 3 بھی, 5 بھی, 10 بھی, 50 بھی. کتنے حصے کریں؟ مشکل سوال. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, آپ کا جواب ٹھیک ہے, اٹ ڈیپینڈز اپون کہ آپ کیا بلڈ کریں, لیکن ان جنرل آپ کیا کریں گے؟ جنرل آپ کا رول آف تھم کیا ہوگا کہ عموماً جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کے آپ 2 حصے کریں گے, 4 کریں گے, 3 کریں گے, 5, 6, 7, 9, 8, 10, کتنے کریں گے؟ جناب اوور دا ایئرس جو لیسن لوگوں نے لرن کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو کہ ایک سسٹم کے آپ نے کچھ حصے کرنے ہو تو اس کے حصے آپ ایسے کریں 5 اور 9 کے درمیان ہو, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. دس از اے رول آف تھم. اگین اٹ مے بی انٹرو ان سرٹن کیسز, لیکن جنرل اٹ ورکس آؤٹ آلرائٹ. اب زیادہ حصے, 9 سے زیادہ حصے کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ وجہ شاید اس کی یہ ہے کہ عموماً یہ کام جو ہیں, یعنی ان موڈیولز کو کے بارے میں جو آدمی سوچ رہا ہے, جو ان کو ڈیزائن کر رہا ہے, وہ ایک انسان ہے. انسانوں کے لیے بیک وقت بہت ساری چیزوں کو ٹریک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس ہیورسٹک کے تحت جو لمٹ بنتی ہے وہ تقریباً 9 بنتی ہے. اگر 9 سے زیادہ چیزیں آپ کر رہے ہو بیک وقت تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے کام, ان کو ٹریک کرنا. 9 سے زیادہ نہیں جانا چاہیے, اور 5 سے کم نہیں جانا چاہیے, پھر وہ بہت ہی آسان کام ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ ہے, فرض کریں کہ میں ایک جمبو جیٹ بنا رہا ہوں, تو میں اس کے صرف 9 حصے کر لوں گا اور 9 لوگوں میں بانٹ دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ میں اس جمبو جیٹ کے شاید 5, 6, 7, 8, 9 حصے کروں گا, پھر وہ جو ہر حصہ ہوگا اس کے آگے میں حصے کروں گا, اور وہ بھی 5 سے 9 تک ہوں گے, اور پھر ہو سکتا ہے اس ہر حصے کے, یعنی وہ جو موڈیول کا سب موڈیول ہے اس کے بھی میں آگے حصے کروں. تو
ہو سکتا ہے کہ مجھے مختلف لیولز پہ یہ حصے کرنے پڑیں، لیکن ہر لیول پہ حصے جو ہوں گے وہ 5 یا 9 سے زیادہ نہ ہو. یعنی ایک سسٹم کے 5 اور 9 کے درمیان حصے ہونے چاہیے، یعنی وہ حصے جو انہیں آپ موڈیول کہہ لیں، اس ہر موڈیول کے آگے سب موڈیول جو ہیں 5 یا 9 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، 5 سے کم نہیں ہونے چاہیے، 9 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اس سب موڈیول کے جو سب موڈیول ہیں اس میں بھی یہی کہ 5 سے کم نہ ہو اور 9 سے زیادہ نہ ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی عموماً دیکھا گیا ہے کہ کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم رہتی ہے، آپ کا سسٹم زیادہ ریلائبل بنتا ہے، اور آپ کا ٹائم آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. اب جناب ایک ذرا مشکل سی بات وہ یہ کہ اکثر اوقات جب ہم چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن تو ہوتی نہیں. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہم نے ایک جمبو جیٹ بنانا ہے جس کے تقریباً یہ فیچرز ہوں گے، لیکن وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو لک لائک. جب ہم ڈیزائن پروسیس شروع کرتے ہیں اس وقت تو ایک رف سا آئیڈیا ہی ہوتا ہے نا، اور اس میں پھر ہم ڈیٹیلز ایڈ کرتے ہیں اور آخر میں پورے کے پورے جہاز بن جاتا ہے. تو جب آپ یہ ڈیزائن کر رہے ہیں، جب آپ کے پاس ایک رف سا آئیڈیا ہے، آپ کو مختلف ٹائمز پہ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. انفارمیشن آپ کے پاس ساری نہیں ہے لیکن ڈیسیجن تو پھر بھی لینا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ؟ اس کی میں ایک ذرا زیادہ آسان اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. بعض یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ الاؤ کرتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ پہلے جو کسی بھی سیمسٹر کے پہلے 1-2 ہفتے ہوتے ہیں اس میں آپ ضرورت سے زیادہ کورسز میں رجسٹر کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کو 5 کی ضرورت ہے لیکن آپ 7-8 کورسز میں رجسٹر کر لیں، دیکھ لیں کون سے کورس آپ کو مناسب لگتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کریں، اس کے بعد ان میں سے وہ جو 7-8 کورسز ہیں اس میں 3-4 ڈراپ کر دیں، اور آخر میں آپ کے 5 کورسز رہ جائیں. دیکھیں میرے پاس 2 اسٹریٹجیز ہیں، یا تو شروع سے میں 5 سلیکٹ کر لوں اینڈ آئی گو تھرو دا ہول سیمسٹر، یا پھر یہ کہ شروع میں 8 سلیکٹ کروں، ان میں سے جو مجھے 5 پسند آئے ان کو رکھ لوں، باقی 3 کو ڈراپ کر دوں. یہاں میں نے کیا کیا ہے؟ یہاں میں نے کیا یہ، دوسری اسٹریٹجی میں نے کیا یہ ہے کہ بھائی میں نے 8 کورس اس لیے لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے میں نے لینے ہیں، کون سے کورسز میرے لیے مناسب رہیں گے. میں ان 8 کورسز میں 1-2 ہفتے جاتا ہوں، ذرا دیکھتا ہوں کہ وہ کورسز کیسے ہیں، ان میں سے جو میرے لیے صحیح کورس ہوتے ہیں ان کو میں رکھتا ہوں، باقیوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں. یعنی میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا، میرے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں تھی تو میں نے کچھ ڈیسیجن لیے، اور بعد میں جب میرے پاس تھوڑی سی اور انفارمیشن آئی میں نے ان ڈیسیجنس کو چینج کر دیا. تو جب آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہ ہو یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے بیسٹ پاسبل ڈیسیجن لینا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے بیٹھ نہیں جانا، اس کے بعد آپ نے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہے، دیکھنا ہے کہ ان ڈیسیجن کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. اگر نقصان ہو رہا ہے تو چینج یور ڈیسیجن. دس از اے ویری امپورٹنٹ ہیورسٹک، لیکن اس کی سمجھ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد آتی ہے. آپ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد سافٹ ویئر ڈیولپ کریں یا ہارڈ ویئر سسٹم ڈیولپ کریں اور اس میں بگز آئیں گے، ڈیفیکٹس آئیں گے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس ڈیفیکٹ کو جا کے ٹھیک کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر آپ کو صرف بخار کی دوائی دے دے اور کہ جی گھر جاؤ. دس از دا رانگ اسٹریٹجی. اگر آپ کو بخار ہے ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ بخار کیوں ہے اینڈ فکس دا کاز. صرف سمٹمس کو فکس نہ کریں، وہ بھی کرنی ہے، بخار جو اس کو بھی کم کرنا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے بخار ہو کیوں رہا ہے. سو وین ایور وی تھنک اباؤٹ اے ڈیفیکٹ وی شوڈ ناٹ جسٹ ریموو دا ڈیفیکٹ، وی شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ وہ ڈیفیکٹ آیا کہاں سے، اور ڈیفیکٹ کے کاز کو، اس کے سورس کو فکس کرنا چاہیے، صرف ڈیفیکٹ کو نہیں. اچھا اب ایک ہیورسٹک جو بہت ہی کاؤنٹر انٹویٹیو ہے، یعنی مجھے تو وہ جب میں نے اس کے بارے میں پہلے سنا تھا میرا خیال تھا یہ تو غلط ہے. یہ ہیورسٹک یہ ہے کہ فرض کریں آپ ایک سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، فرض کریں آپ نے ایک سافٹ ویئر سسٹم ہی آپ ڈیزائن کرتے ہیں، بن جاتا ہے، امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں سے 100 بگز نکلتے ہیں، 100 ڈیفیکٹس نکلتے ہیں، 100 پرابلمس اس میں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں. ایک اور صاحب وہی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں سے 200 بگز نکلتے ہیں. اب یہ بتائیے ان دونوں میں سے بہتر ڈیزائن کون سا ہے؟
جناب ان میں سے بہتر ڈیزائن جو ہے وہ 100 بگز والا ہے, کیونکہ وہ پیپل ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ جتنے بگز آپ فائنڈ کرتے ہیں, جتنے ڈیفیکٹس آپ فائنڈ کرتے ہیں, جتنے ڈیفیکٹس آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اتنے ہی اس میں اور بھی ہوتے ہیں, یعنی اس سے پروپورشنل ڈیفیکٹس اور بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ سسٹم میں اگر آپ کو بہت زیادہ بگز مل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اس میں ابھی بہت سارے بگز ایسے ہیں جو آپ نے ڈیٹیکٹ نہیں کیے. تو اگر آپ کو 2 ڈیزائن سلیکٹ کرنے ہوں تو اس میں سے ایسا سلیکٹ کریں جس میں سے کم بگز نظر آئیں, کیونکہ اوور دا لائف ٹائم آف دیٹ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر یا وٹ ایور سسٹم, جتنے آپ کو شروع میں بگز ملے ہیں اسی پروپورشن سے آپ کو بعد میں بھی بگز یا ڈیفیکٹس ملیں گے. پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی پروگرام لینگویجز کی, ہم نے لو لیول کی, ہائی لیول کی لینگویجز کی بات کی, ہم نے مشین لینگویج کی, اسمبلی لینگویج کی, اور 3rd جنریشن لینگویجز جو ہیں ان کی بات کی, اور 4th جنریشن لینگویجز کی بات کی. تو یہ جو آخری ہیورسٹک جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے یہ اسی بارے میں ہے. یہ ہیورسٹک کچھ اس طرح ہے کہ پروگرامر جو ہیں, نو میٹر واٹ لینگویج دے پروگرام ان, وہ ہمیشہ اتنی ہی لائن آف کوڈز ایک دن میں ڈیولپ کریں گے جتنی وہ کرتے ہیں. یعنی چاہے وہ سی میں کر رہے ہوں, چاہے C++ میں کر رہے ہوں, چاہے اسمبلی میں کر رہے ہوں, چاہے مشین لینگویج میں کر رہے ہوں, وہ فرض کریں ایک صاحب ہے وہ 100 لائنیں لکھتے ہیں سی کی, تو اگر آپ ان سے مشین لینگویج میں کروائیں گے تو اس میں بھی تقریباً 100 لائنیں لکھیں گے. یعنی پروگرامرز ڈیلیور دا سیم نمبر آف لائنز آف کوڈ ریگارڈلیس آف دا لینگویج دیٹ دے آر رائٹنگ ان. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیولپر یا آپ کا پروگرامر جو ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہو. اس کی پروڈکٹیوٹی کو انشور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یوز دا ہائیسٹ لیول لینگویج. کیونکہ دیکھیے مشین لینگویج کی اگر 100 لائنیں ہیں وہ تھوڑا سا کام کرتی ہیں, لیکن ہائی لیول لینگویج کی 100 لائنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں. اب ایک ڈیولپر نے, آپ چاہے اسے ہائی لیول لینگویج میں کام کروائیں یا لو میں, اس نے کام تو اتنا ہی یعنی 100 لائنوں کا کرنا ہے یا وٹ ایور نمبر آف لائنس کا کرنا ہے, لیکن اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہوگی وہ آپ کی ہائر لیول لینگویج میں ظاہر ہے کہ زیادہ ہوگی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشین لینگویج کی 100 لائنیں جو ہیں وہ ہائی لیول لینگویج کی 1 لائن کے برابر ہوتی ہیں. تو جناب یہ تھی آخری ہیورسٹک جو آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی بتیری ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئے تو پلیز اسے ہمارے میسج بورڈ پہ ضرور نوٹ کریں تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں اور آپ کے ساتھی بھی اس کو پڑھ کے مستفید ہو سکیں. تو جناب آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے دیکھا کہ ہیورسٹکس کیا ہوتی ہیں اور ان کا ڈیزائن میں یوز کیا ہے, ان کا فائدہ کیا ہے, اور ہم نے بعض ویل نون ڈیزائن ہیورسٹکس جو ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا ہے, ان کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں کیا رول ہے. نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم کچھ ہیورسٹکس کی ہی بات کریں گے, لیکن ایک خاص مقصد کے لیے, اور وہ مقصد ہوگا ویب ڈیزائن. اور ویب ڈیزائن میں یوزیبلٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو فرض کریں جو ویب سائٹس جو ہیں وہ دے آر ایزیئر ٹو یوز, دے آر انٹوٹیو ٹو یوز, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ یوزیبل ویب سائٹس ہیں. تو نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے کہ جو زیادہ یوزیبل ویب سائٹس ہیں ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں, اور یہ بھی کہ جو ویب سائٹس زیادہ یوزیبل نہیں ہیں ان میں کیا پرابلمس ہوتی ہیں. سو دیٹ ول بی دا ٹاپک آف آر نیکسٹ لیکچر. سو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.